عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست کی جاتی ہے، اس جانب آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا۔ آپ اس جانب دیکھیں، ادارے کو مضبوط کریں، لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت ہی افسوسناک کچھ ویڈیوز کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں جس پر کیا تبصرہ کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے تعلق ہونے اور اس سلسلے میں جو کچھ بجلیاں گری، ان کے لیڈران پر یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان معین الدین مینگلورو، کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے، یہ جیل میں تھے تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کو 4 بچے ہیں اور صرف 4 گھنٹے کے بیل پر ان کو باہر لایا گیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کے تدفین اور جنازے وغیرہ میں شریک ہوئے۔ پھر جو ہے واپس ان کو جیل لے جایا گیا۔ ان کے اپنے بچوں سے کھیلنے کا منظر اور بھی بہت ہی دلدوز تھا اور دل دہلا دینے والا تھا۔ اب جو ہے اس کی الگ الگ تصویریں، اس کے الگ الگ ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ بالخصوص پی ایف آئی سے تعلق رکھنے والے وہ نوجوان جو اس وقت جو ہے یہ نئیے کے زیر حراست ہیں اور صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ان کو جیل لے جانے والا منظر ہے۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں وہ اپنے تدفین میں آنے کے بعد جو اس وقت ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے ہیں 4 بچے، ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آئے، تو اس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہوئے سوشل میڈیا پر۔ ان کا نام معین الدین مینگلورو ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اسلاموفوبیا کس طرح پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں، کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، حجاب کے خلاف، اسکول کے ایونٹس میں کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس ویڈیو سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مینگلورو میں واقع ایس ٹی جوسف انجینئرنگ کالج ہے، جہاں پر کچھ لڑکوں نے حجاب پہن کر کے، برقع پہن کر کے گانوں پر جو ہے پرفارمنس کیا، ناچ گانا کیا، اور جو ہے اس پر جو ہے جس طرح سے بھی اسلاموفوبیا پھیلانا چاہتے ہیں یا برقعے کو بدنام کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں ایک آئٹم سانگ پر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ میوزک ہے، ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن منظر آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مینگلورو کے ایس ٹی جوسف انجینئرنگ کالج کا منظر ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت جو آ رہی ہے، انڈونیشیا کے مغربی جاوا علاقے میں ایک بار پھر 5.8 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ 8 دن کے اندر یہ تیسرا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کتنے اموات ہوئی، لگاتار تیسری مرتبہ۔ یہ جانکاری وہاں کے افسران نے دی ہے۔ شروع میں محکمہ موسمیات، ماحولیاتی سائنس اور اراضی سائنس ایجنسی نے کہا کہ زلزلے کی شدت ریکٹر پیمانے پر 6.1 جو ہے اس کی شدت درج کی گئی، حالانکہ بعد میں اسے گھٹا کر 5.8 بتایا گیا۔ نیوز ایجنسی شہنوا کی رپورٹ کے مطابق ملک کی راجدھانی جکارتہ میں زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، اور یہ 7:50 پر پیش آیا، جس کا مرکز مغربی جاوا علاقے کی سکا بھومی ضلع سے 22 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا، جس کی گہرائی 122 کلومیٹر تھی۔ اس سلسلے میں ابھی تک جو ہے کیا جانی نقصان ہوئے پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک 331 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جو ادھر کچھ ہفتوں سے جو آیا ہے
21 نومبر کو انڈونیشیا میں جو کافی طاقتور تھا یہ زلزلہ، اس میں 331 لوگ مرے تھے، 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، 460 سے زیادہ لوگ ابھی بھی جو زیر علاج ہیں، جو دوسری مرتبہ ہوا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح انڈونیشیا میں تیسرا یہ زلزلہ جو ہے بہت ہی زیادہ ششدر کر دیا ہوا ہے، اور پورے کے پورے انڈونیشیا میں افراد اس وقت دہشت زدہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر گزشتہ پیر کو جنوبی جرمن شہر اولم کے ایک چھوٹے سے قصبے الرکرش برگ میں اسکول کی 2 طالبات کو اس وقت چاقو سے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ دونوں اسکول جا رہی تھیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے گا کہ یہ جو ہے دونوں ترک نژاد تھیں۔ اس بہیمانہ حملے میں ایک 14 سالہ لڑکی ہلاک جبکہ دوسری 13 سالہ لڑکی شدید زخمی۔ اس واقعے نے جرمنی خاص طور سے اولم میں بسنے والی ترک برادری کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ جرمنی میں متعین ترکی کے سفیر احمد بصر سین نے منگل کو شہر اولم کے قصبے الرکرش کا دورہ کیا اور ترک سفیر جائے واردات پر گئے، اور وہاں انہوں نے مقامی ترک آبادی کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر ان کا ماننا تھا کہ جرم کس نے کیا اس کا کبھی سراغ لگ سکے گا۔ کہتے ہوئے انہوں نے جرمن حکام سے اس حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا اور ترک برادری کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ چونکہ ناظرین گرامی ترک نژاد تھے اور مسلمان تھے، اور اس طرح سے اچانک حملے کو لے کر کے طالبات پر ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس پر تشویش ہونی تھی، اور ترک جو ہے حکومتی سطح پر جو ہے اس بات کی جانب توجہ دلائی یہاں کی حکومت کو۔ ادھر پنجاب نژاد رچنا سنگھ نے کینیڈا کی ریاست برٹش کو کولمبیا میں پہلی جنوبی ایشیائی وزیر کے طور پر حلف اٹھا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ ہے اور انہیں تعلیم اور بچوں کی بہبود کا وزیر بنایا گیا تھا۔ وہ موسے ہوٹا کے بعد دوسری پنجابی ہیں جو وزارت کے قلمدان کو سنبھالیں گی، لیکن اتنے اہم عہدے پر تعینات ہونے والی پہلی جنوبی ایشیائی خاتون ہیں۔ رچنا سنگھ نے جمعرات کو ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں IANS کو بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسی حکومت کا حصہ بننے پر فخر ہے جو لوگوں کی بات سنتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیگر یورپین ممالک میں اس وقت ہند نژاد ہوں یا ایشیا نژاد بہت سارے لوگ جو وہاں جا کر کے بس گئے ہیں اور وہاں کی پورے کلچر میں اس وقت جو ہے رہ چکے ہیں، ان کی مختلف عہدوں پر اور سیاست میں ایک اہم عہدے حاصل کرنے کی تاریخ لگاتار رقم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ الگ الگ طرح کی خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، آج بات کرتے ہیں جو ادھر کچھ دنوں سے مختلف ریاستوں کے الگ الگ سیٹوں پر جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں بی جے پی صرف اور صرف گجرات میں اپنا کارنامہ انجام دے پائی ہے، لیکن دیگر علاقوں میں دیگر پارٹیاں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب تک جب تک ہماری یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تھی، اس پر اگر دیکھا جائے تو ہماچل پردیش میں کانگریس کو مکمل اکثریت حاصل ہوئی اور پارٹی کارکنان کا جشن بھی دیکھنے کو۔ وہیں چھتیس گڑھ کی بھانو پرتاپ پور سیٹ سے کانگریس امیدوار ساوتری منڈاوی کی جیت سامنے آئی۔ بہار کی کٹنی اور یوپی کی رامپور اسمبلی سیٹ پر سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا، تو وہیں پر صورتحال راجستھان میں بھی جو ہے بی جے پی کو ہار ہوتی ہوئی نظر آئی، اور یہاں پر کانگریس کے انل کمار شرما نے بی جے پی امیدوار اشوک کمار کو ہرا دیا اور 19,000 ووٹوں سے آگے نظر آ رہے تھے۔ جے ڈی یو کے منوج کمار سنگھ بی جے پی امیدوار بی جے پی کے کیدر پرساد گپتا سے 1,500 سے زیادہ ووٹوں سے آگے تھے کٹنی بہار میں، اور چھتیس گڑھ میں تو بھانو پرتاپ نے جیت درج کر لی۔ اڑیسہ کے بھی کچھ پدم پور اسمبلی سیٹ پر بجو جنتا دل امیدوار برشا سنگھ برہا بی جے پی کے پردیش پروہت سے 17,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے تھے۔ تو یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوپی، بہار، راجستھان، چھتیس گڑھ، اڑیسہ کی تمام سیٹوں پر بی جے پی کو جھٹکا لگا ہے، اور صرف جو ہے وہ گجرات میں اس وقت جو ہے اکثریت سے جیت درج کی ہے، تو وہیں پر جو ہے اس وقت ہماچل پردیش میں کانگریس آگے ہے۔ اور جیسے کہ ہمیشہ سے میڈیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بی جے پی جیت درج کرتی ہے وہاں کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر وہاں پر جہاں اس کی ہار ہوتی ہے یا کانگریس کی جیت ہوتی ہے اس کا تبصرہ کرنے سے یا تذکرہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ گودی میڈیا کی سارے حقائق سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی آج۔ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کا مشہور اتوار بازار گزشتہ شب اس وقت شدید آتش زدی کا گواہ بن گیا جب کم و بیش 300 دکانیں اور اسٹال جل کر خاک میں تبدیل ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ گیٹ نمبر 7 پر پیش آیا تھا، جہاں سے دھیرے دھیرے پھیلتا چلا گیا۔ چونکہ اس بازار میں پرانے کپڑے اور کارپیٹ وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ مقامی افسران کا ماننا ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی تقریباً 1 درجن گاڑیاں موقع پر بھیجی گئی۔ ان میں ایئر فورس کی بھی 2 گاڑیاں موجود تھیں جو لگاتار آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس واقعے میں کسی ہلاکت کی خبر سامنے نہیں آئی ہے، لیکن مالی خسارہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثنا نے اس واقعے پر ضلع انتظامیہ سے
رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ناظرین گرامی، رامپور میں جو حالیہ اسمبلی انتخابات ہوئے اس میں جو تشدد سامنے آیا ضمنی انتخاب میں 5 دسمبر کو ہوئے، اس درمیان میں ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے واقعات 7 دسمبر کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے رکھے گئے۔ آج اسے سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس نے 8 دسمبر کو اپنے عدالت میں اس کا ذکر کرنے کو کہا۔ رامپور میں کل 33% ووٹ ڈالے گئے تھے، جو اب تک کی سب سے کم ہے۔ تمام سول تنظیموں، وکلاء اور سماجوادی پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت کے کہنے پر رامپور کے ووٹروں کو پولیس نے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، انہیں مارا پیٹا گیا، ان کے گھروں پر پولیس نے حملہ کیا، اور ویڈیوز ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اسی سلسلے میں خبر آ رہی ہے کہ اب چیف جسٹس نے اس پر سنوائی کے لیے راضی ہو گئے ہیں، یعنی کہ دھاندلی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، اور کل سماعت ہوگی، تب کیا ہوگا فیصلہ دیکھنے میں ملے گا۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،